السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام شبانہ مہک النساء. فار آل اسٹوڈنٹس بیٹا ابھی 10 منٹس کا بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آفٹر 10 منٹس تمام اسٹوڈنٹ جوائن کر لیں.
ویلکم بیک اسٹوڈینٹس، جلدی جلدی سے آ جائیے، واپس جوائن کر لیجئے، بریک ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ٹو آل آف یو. میں لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں مین وائل. آپ سب پلیز جلدی جلدی سے کمیونیکیٹ کریں، باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جوائن کر لیں تاکہ ہم لیکچر کنٹینیو کریں. کہاں آ گئے؟ دیکھیں جسٹ 11 اسٹوڈنٹس آر ہیئر. جلدی جلدی سے آئیں. آپ لوگوں کو بریک دینا ختم کر دوں گی میں. 10 منٹ کی بریک دو، 20 منٹ لگا کے آتے ہیں. کتنی بری بات ہے. چلیں ایتھیکل ڈائلیما تک پڑھ لیا تھا ہم نے، آگے کنٹینیو کرتے ہیں. امپورٹنس آف ایتھکس ان نرسنگ، جو اتنی ساری ڈیفینیشنس پڑھی ہیں، ایتھکس پڑھا ہے، نرسنگ ایتھکس پڑھی ہے، اس کو آخر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایتھکس کی جو ہے نرسنگ میں کیا ضرورت ہے، کیا امپورٹنس ہے ایتھکس کی نرسنگ میں؟ ایتھکس جو ہے ظاہر ہے ایک پورا یہ ایک سرکل چل رہا ہے جس میں نرسز اکیلے نہیں ہیں، پیشنٹ اکیلے نہیں ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوئے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام طلحہ. ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوئے ہوئے نرسز ہیں، سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں آس پاس آپ کے ظاہر ہے سوسائٹل ویلیوز ہیں، پیشنٹ ہیں آپ کے جو یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہوئے ہوئے. اب ہم ایک ایک کر کے امپورٹنس دیکھ لیں گے کہ ایتھکس کیوں امپورٹنٹ ہے، نرسز کے لیے کیا رول پلے کر رہے ہیں، پیشنٹ کے لیے کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ہمیں نرسنگ ایتھکس کو پڑھنے کی. سب سے پہلے ہم امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اگر نرسنگ ایتھکس پڑھتے ہیں تو وہ نرسز کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے. ایتھکس پرووائڈ framed ethical principle to do proper nursing care. Ethics protects the nurses from all legal and ethical issues. Ethics control, modifies, and molds good ethical behavior in the nurse. Ethics help the nurse to attain professional and personal satisfaction. Ethical values help in better decision making. Ethics leads to profit. Ethics is the rule for right conduct for any human being. سب سے پہلے یہ کہ ایتھکس پرووائڈ فریم ورک. ایتھکس جو ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا کہ بیسیکلی رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ ہے. اگر اس کی جنرل ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو ایتھکس جو ہیں وہ بیسیکلی رائٹ اینڈ رانگ کنڈکٹ کی بات ہوتی ہے. ایتھکس جو ہیں ہماری نرسز کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں. وہ بھی کون سا فریم ورک؟ ایک ایتھیکل پرنسپلز کا فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرتی ہیں، نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتی ہیں، پیشنٹس کو پراپر نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتی ہیں، اور وہ نرسنگ کیئر جو ہے ایتھیکل نرسنگ
केयर होती है। तो सबसे पहले तो एथिक्स इम्पॉर्टेंट है, नर्सेस के लिए इतना अहम काम कर रही हैं कि एक प्रॉपर आपको एथिकल प्रिंसिपल्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। अब नर्सेस को पता है कि हम अगर इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके नर्सिंग केयर पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो ठीक है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। हमने ये जो राइट चीज़ें हैं, राइट कंडक्ट है, राइट बिहेवियर है, इसे हमने फॉलो करते हुए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। और ये चीज़ें गलत हैं, रॉन्ग कंडक्ट है, रॉन्ग बिहेवियर है, इसे हमने अवॉइड करना है। सिंपल। अब देखें, ये सारी चीज़ें करने से एक और बेनिफिट होता है। नर्सेज़ को हमारी जो एथिक्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं तमाम लीगल और एथिकल इश्यूज से, लीगल और एथिकल कॉन्स्ट्रेंट्स से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? देखिए, जब हमें पता होगा कि दिस इज़ राइट कंडक्ट, दिस इज़ रॉन्ग कंडक्ट, और हम अगर एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सिर्फ अपने राइट कंडक्ट्स को लेके चलेंगे तो कोई भी आपको सू नहीं कर सकेगा। पहली बात तो ये बेटा कि उसमें चांसेस मिस्टेक के कम हो जाते हैं। जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एथिकल केयर प्रोवाइड करेंगे तो आपके जो इस तरह के इश्यूज हैं, यानी कोई इश्यूज पहले तो रेज ही नहीं होंगे। दूसरी बात, ये इंसान है, मिस्टेक हो सकती है, या किसी और की नज़र में वो चीज़ गलत हो सकती है, आपकी नज़र में ठीक है, आपने उस तरह से उसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड की, कोई डिसीजन लिया, कुछ भी है। लेकिन क्या है, उसी सिचुएशन में इफ़ यू आर फॉलोइंग, आपको कोई सू नहीं कर सकता, कोई आपको जो है लीगल कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगा सकता, बिकॉज आप जो है ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल पॉलिसी। आपको पता है ये मेरे हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ है जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एथिकल है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अकॉर्डिंग एथिकल है, इसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो सिंपल ये है, अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो लीगल और जो एथिकल इश्यूज हैं उनसे हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एथिक्स जो है वो कंट्रोल भी करती है, मॉडिफाई भी करती है और मोल्ड भी करती है अच्छे एथिकल बिहेवियर को इन द नर्सेज। देखें, हो सकता है इंसान को, हर इंसान है ना, एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, पहले समझा देती हूँ कि एथिक्स जो है, अगर हम एथिक्स को फॉलो करते हैं या एथिकल फ्रेमवर्क हमें जो प्रोवाइड किया गया उसे हम फॉलो करते हैं, तो वो हमारी नर्सेज के बिहेवियर को चेंज करती है। मॉडिफाई करना मतलब मज़ीद बेहतर करती है, मोल्ड करती है, चेंज करती है, कंट्रोल करती है उनके बिहेवियर को। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर एक शख्स है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अब वो नर्स बन गया, उससे फिर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट नाउ ही और शी हैज़ टू फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स। उसको एक नर्स होने की हैसियत से एथिकल प्रिंसिपल्स तो फॉलो करने हैं, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने अपने पेशेंट के साथ किसी भी सिचुएशन में बदतमीजी करनी है। ठीक है, इवन आपका पेशेंट अगर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो भी आपने कोशिश करनी है कि उसे प्यार मोहब्बत से, आराम से आप उसे बताएं, चीज़ क्लियर करें। अगर नहीं इशू रिजॉल्व हो रहा तो आप एक एथिकल डोमेन के अंदर रहते हुए उसको पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के डोमेन में डालिए, जो सीनियर्स हैं उनके आगे रखिए। लेकिन आपको किसी भी तरह से अलाउ नहीं है कि अगर वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप भी उसके साथ उसी तरह से बदतमीजी करें, अगर वो आपको गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी उसके लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, एक शख्स का जो बिहेवियर था, नेचुरल बिहेवियर था, उसे चूंकि ही और शी हैज़ टू फॉलो द एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर रह के उसने काम करना है, तो देखिए उसका बिहेवियर चेंज हुआ ना। इसी तरह से डिफरेंट स्किल्स हैं, हमारी नर्सिंग की जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, हम सबको पता है कि हर एक प्रोसीजर की एक चेकलिस्ट होती है जो हमें ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग और एजुकेशन हमें बताया सिखाया जाता है, प्रोसीजर सिखाए जाते हैं, ऑन ट्रेनिंग हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमें उसी को फॉलो करना है। अगर हम फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग कर रहे हैं, एसेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सू किया जा सकता है। ये क्या है, अगर हमारा कोई लेजीनेस बिहेवियर है जिसकी वजह से हम एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट वी नो वी हैव टू फॉलो, तो हमने अपना जो बिहेवियर है उसे चेंज किया, उसे कंट्रोल किया, उसे मोल्ड किया। एथिक्स हेल्प द नर्स टू अटेन प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। देखें, जाहिर है जब आप अपने इस तरह से उस डोमेन में रह के काम करेंगी, जो आपकी बीइंग अ नर्स एक डोमेन होना चाहिए, जब आप उसके अंडर रह के काम करेंगे
تو الٹیمیٹلی آپ اپنا ظاہر ہے اگر ایک شخص دیکھیں بیٹا یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ زندگی میں، ایٹ لیسٹ میرے نزدیک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ اپنی پرسنل سیٹسفیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے. اپنے پروفیشن کے اوپر بھی آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ اپنا کام پوری آنیسٹی سے کریں گے تو آپ پروفیشنلی بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے، لوگ آپ سے سیٹسفائیڈ رہیں گے اور پرسنلی بھی آپ سیٹسفائیڈ رہیں گے. اس لیے ایتھکس جو ہے نرسز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروفیشنلی اینڈ پرسنلی سیٹسفائیڈ رہنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ کی جو ایتھیکل ویلیوز ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان بیٹر ڈیسیجن میکنگ. دیکھیں ڈیسیجن میکنگ، پرابلم سالونگ، اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں بھی پڑھیں گے، نہیں پڑھ چکے تو ٹیچنگ لرننگ میں پڑھیں گے. کچھ ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ایسے ہی نہیں ہو جاتی. کسی بھی وارڈ میں آپ کو پتہ ہے ایس او پیز ہوتے ہیں ہر چیز کے. یہ سچویشن آ جائے گی، یہ ڈائلیما آ جائے گا تو یہ اسٹیپس ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ پیشنٹ کرش ہو جائے گا، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ اگر کریش ہو گیا تو اس کو یہ اسٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں. آپ کے پاس پی پی ایچ کا پیشنٹ ہے، یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے. دیکھیں ہمیں جب یہ ساری گائیڈ لائن دے دی گئی ہیں تو ہمارے لیے کیا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ہر سچویشن میں ڈیسیجن میکنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے ڈیو ٹو آور ایتھیکل ویلیوز. اسی طرح سے اگر ہم پیشنٹ کی کیئر سے یا تھوڑا سا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے بات کریں تو جتنے بھی ایتھیکل کانسٹرینٹ ہیں، جیسے اگر فار ایگزامپل پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی، ایک ہمارے پرنسپلز ہیں نا پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھنا ہے. آپ کو 10 لوگ آ کر بولتے ہیں کہ جی اس فلانے پیشنٹ کی فائل مجھے دکھائیں، اس فلانے پیشنٹ کو کیا ڈیزیز ہے مجھے دکھائیں، آپ سمپل اسے انکار کریں گے. کیوں؟ بیکاز پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی اٹ از اے ایتھیکل ویلیو. ہم نے پیشنٹ کو جو انفارمیشن ہے اسے کانفیڈینشیل رکھنا ہے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. دس از سمپل ایتھیکل ویلیو. آپ اگلے بندے کو سیدھا سیدھا کہیں گے دی کیوں؟ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے یو آر فالوئنگ یور ایتھیکل ویلیوز. یہ آپ کا بیٹر آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ڈیسیجن میکنگ کرنے میں. آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑا کہ مجھے اس فلانے بندے کو اس کی فائل دکھانی ہے یا نہیں دکھانی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. کچھ اور پرنسپلز ہیں ایتھکس کے جس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ بالکل سچ بولنا ہے، جو بھی ان کی ڈائگنوسس کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ فار ایگزامپل گاڈ فاربڈ ایک پیشنٹ کو اگر کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار یو کہ آپ پیشنٹ کو بتائیں نہ بتائیں، پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو بتائیں نہ بتائیں. بٹ جب آپ ایتھکس کی طرف دیکھنا شروع کریں گے، ایتھیکل فریم ورک کی طرف دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ تو ایتھیکل پرنسپل ہے کہ ہم نے ڈونٹ ٹیل اے لائی اور کوئی فالس ہوپ نہیں دینی ہم نے پیشنٹ کو اور ان کے اٹینڈنٹ کو. آپ نے جا کے پیشنٹ یا ان کے اٹینڈنٹ جس کو بھی آپ نے بتانا ہے، آپ کا ڈیسیجن آسان ہو گیا. آپ نے جا کے ان کو کلیئر بتا دینا ہے کہ جی آپ کے پیشنٹ کو یہ پرابلم ہے اور یہ جو ہے نا ایشوز ہیں اور اس اسٹیج پہ ڈیزیز ہے. پھر ایتھکس جو ہے لیڈس ٹو پروفٹ. ایتھکس کس طرح سے لیڈ کرتا ہے ٹورڈز دا پروفٹ؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا ہاسپٹل جہاں پہ اچھی نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہوگی، انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے کہ اچھی نرسنگ کیئر نہیں پرووائڈ کی. سب سے زیادہ جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ یہی ہے، نیگلیجنس کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، بیہیویئرس کی کمپلین ہوتی ہیں، روڈ بیہیویئر ہوتا ہے نرسز کا پیشنٹس کے ساتھ. تو ظاہر ہے اگر کوئی ایک اچھا ہاسپٹل ہوگا جہاں پہ اچھے سے آپ اپنے پیشنٹ سے بات کرو گے، آپ اچھی نرسنگ کیئر پرووائڈ کرو گے، اپنے پیشنٹ کو سیٹسفائڈ کرو گے. سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن. انہیں آپ سیٹسفائی کرو گے تو obviously جب وہ اس ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے جائے گا، he or she will be thankful to you, he or she will be thankful to your organization, plus he or she will communicate his or her feelings about your staff member, your organization with other members. So اور پلس وہ ریکمینڈ بھی کرے گا دوسرے لوگوں کو. اگر کوئی لائک کہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی میڈیکل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو آپ فلانے ہاسپٹل میں جائیں. تو دیکھیں جب اس طرح سے آپ کے کسٹمرز انکریز ہو رہے ہیں، آپ کے کلائنٹس انکریز ہو رہے ہیں، الٹیمیٹلی اٹ ول گیو پروفٹ ٹو دا آرگنائزیشن. دونوں سینسز میں، ایک تو منیٹری فارم میں بھی دیکھا اور نان منیٹری فارم میں بھی دیکھا. دیکھیں منیٹری فارم میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ پیشنٹس آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو پریفیئر کریں گے اور آپ کا پروفٹ ہوگا. دوسرا نان منیٹری فارم میں یہ ہے کہ آپ کو جو اچھی چیزیں ملیں گی دے ول بی تھینکفل ٹو یو. وہ جو دیکھیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ریگارڈ ملے گا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی. سو دونوں سینس میں آپ کو پروفٹ ملے گا. Ethics is the rule for right conduct of any human being. اور یہ تو simply obviously nurses are also human being. تو کیا right conduct ہونا چاہیے؟ یہ جو ethics جو ہیں وہ آپ کے جو ہے اس میں ہیلپ فل ہوگا right conduct کروانے میں کسی بھی human being کو. تو nurses کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے.
اچھا اس کے بعد آ جائے امپورٹنٹ فار دا پیشنٹ. پیشنٹس کے لیے ایتھکس کو جاننا کیوں ضروری ہے. چلے ہم نے مان لیا کہ نرسز نے تو کیئر پرووائڈ کرنی ہے, نرسز آر رسپانسبل ٹو دیئر نرسنگ کاؤنسلز, سوری آنسریبل ٹو دیئر نرسنگ councils, they are responsible for their organization for their patients. لیکن پیشنٹ کو کیا ضرورت ہے نرسنگ ایتھکس کے بارے میں جاننے کی یا ایتھکس کے بارے میں جاننے کی. obtain good and efficient nursing care, exercise the patient's right, obtain all information needed about patient care, attain patient satisfaction because of high quality nursing care, create a trustworthy relationship between the patients and healthcare provider, safeguard the patient from all medico legal problem. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر پیشنٹ کو پتا ہوگا, دیکھیں میں یہاں یہ بات نہیں کرتی کہ نرسز صرف غلط کرتے ہیں یا آئی مین بیہیویئر کے پوائنٹ آف ویو سے, یا پیشنٹ, یا میں یہ نہیں کہتی کہ صرف جو ہے نا نرسز کے رائٹس ہیں پیشنٹ کے کوئی رائٹ نہیں ہے, اور نہ میں یہ کہتی ہوں کہ پیشنٹ کے رائٹس ہیں نرسز کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. سو اگر ایک پیشنٹ کو پتا ہوگا کہ بیسیکلی نرسنگ ایتھکس ہے کیا, یا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا نو ہاؤ ہوگا اباؤٹ نرسنگ ایتھکس, تو اور انہیں نالج ہوگا تو انہیں یہ پتا ہوگا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اگر یہ نرس میرے ساتھ مس بیہیو کر رہی ہے تو دس از رانگ, ہی اور شی کین کمپلین فار دا نرس, ٹھیک ہے. سو اگر ظاہر ہے جب, اور پلس یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس نالج ہوتا ہے, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کو پتا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا رائٹ کیا ہے کیا نہیں ہے, اگر ہم یہاں پہ پے کر رہے ہیں تو ہمارے کیا رائٹس ہیں, یا ایون اگر ہم پے نہیں بھی کر رہے کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں آئے ہیں تو یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سروسز دی گئی ہیں. جب یہ ساری نالج کسی پیشنٹ کے پاس ہوتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ نرسز بھی بہت اچھے سے بیہیو کرتی ہیں, ان کو بڑی اچھی سی نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ پیشنٹ کے لیے نرسنگ ایتھکس کی ایک امپورٹنس ہے. اگر انہیں خود پتا ہوگا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, انہیں کیا فالو کرنا چاہیے کیا نہیں فالو کرنا چاہیے, تو obviously they will get sufficient nursing care and exercise the patient's right. ابھی میں نے آپ کو پیچھے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں, پرنسپلس بھی ہیں, وہ ایتھیکل پرنسپلس بھی ہیں, پیشنٹ کے رائٹس بھی ہیں. تو اگر ایک پیشنٹ کو پتا ہوگا کہ ایتھیکل پرنسپلس کیا ہے, ایتھکس کیا ہے, تو وہ اپنے رائٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرے گا. جب وہ اپنے رائٹس کو جانتا ہوگا تو ہی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد اپنے رائٹس کے لیے سوال کر سکے گا, ورنہ نہیں. فار ایگزامپل اس کی فائل 10 لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے تو وہ سو کر سکتا ہے, وہ پوچھ سکتا ہے کہ جی آپ کو میری جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھنی چاہیے, میری پرمیشن کے بغیر آپ کسی ان نیسیسری بندے کو یہ نہیں دکھا سکتی. سو پیشنٹ جو ہیں اپنے رائٹس کو بھی اچھے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کیئر, پیشنٹ کو اپنی کیئر کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کرنا, مطلب پیشنٹ کے ساتھ کیا کیئر, پیشنٹ کے ساتھ کیا کیا پروسیجر کیے جا رہے ہیں, کون سی میڈیکیشن دی جا رہی ہے, یہ ساری انفارمیشن پیشنٹ کو ہونی چاہیے. اور پیشنٹ کو یہاں تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی کئی جگہوں پہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹلس میں جائیں تو اگر پوچھ بھی لیں تو وہ تو بتانا بھی پسند نہیں کرتے. مطلب ان کا سمپل یہ جواب ہوتا ہے کہ جی ہم ڈاکٹر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں, ہم نرسز ہیں یا آپ نرسز ہیں, اور اس طرح کی. تو یہ بالکل غلط ہے. جب پیشنٹ کو خود پتا ہوگا کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو بھی کیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ مجھے پتا ہونی چاہیے, جو بھی میری مجھے کیئر نیڈڈ ہے وہ مجھے پتا ہونی چاہیے, اس ریلیٹڈ تمام انفارمیشن میرے پاس ہونی چاہیے. تو obviously اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ہی جو ہے ہمارے پیشنٹ جو ہے ان کے لیے نرسنگ ایتھکس یعنی اس سچویشن میں ہیلپ فل ہوگی. دین اٹین پیشنٹ سیٹسفیکشن بیکاز آف ہائی کوالٹی نرسنگ کیئر. جب پیشنٹ کو, جب نرس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی پیشنٹ کو پتا ہے اس کے کیا رائٹس ہیں کیا نہیں ہے, تو پھر وہ بڑے اچھے سے نرسنگ کیئر ایسے پیشنٹس کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اور obviously جب انہیں اچھی نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جائے گی تو ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے, پیشنٹ کو پیشنٹ سیٹسفیکشن اٹین ہوگی. ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ہے, جب دونوں کو نرسنگ ایتھکس کے بارے میں پتا ہوگا, دونوں خیال رکھیں گے اس چیز کا, ایک دوسرے کے رائٹس کا, ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کا, تو ایک بڑا اچھا سا ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ بنے گا پیشنٹ اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے درمیان, جو کہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹرسٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ میرے ساتھ اگری کریں گے. لیکن نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم بات کریں تو پیشنٹ اور نرس کے درمیان بہت اچھا سا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. پیشنٹ اور نرس کے درمیان جو ہے ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ہونا چاہیے.
उसके बगैर जो है अच्छी सी नर्सिंग केयर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ज़ाहिर है अगर पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो वो आपको कभी भी अपने बारे में तमाम जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, अपनी जो प्रॉब्लम्स है इश्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा। सेफ गार्ड द पेशेंट फ्रॉम ऑल मेडिको लीगल प्रॉब्लम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नर्सिंग एथिक्स एक नर्स को जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी मेडिको लीगल इशू से, उसी तरह से अगर पेशेंट को भी पता होगा, हो सकता है पेशेंट की नज़र में कोई चीज़ गलत हो, पेशेंट को लग रहा हो ये मेरे साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन एथिकली वो ठीक हो, तो अगर पेशेंट को पता होगा तो फिर वो इस तरह से खुद भी किसी को सू नहीं करेगा और इन सारे चक्करों में जो मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स हैं इन सारी चीज़ों में वो नहीं पड़ेगा और ख़ुद को भी सेफ करेगा। सो इसलिए पेशेंट्स को भी जो अपने राइट्स हैं और नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस फॉर द सोसाइटी एंड द पीपल। इम्पॉर्टेंस फॉर द सोसाइटी एंड द पीपल, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग मौजूद हैं, उन सब के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉलोइंग नर्सिंग एथिक्स हेल्प्स अ नर्स टू बी अ गुड सिटीजन इन सोसाइटी। सबसे पहले तो देखें मैंने आपको जैसे बताया नर्सेज आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, सो नर्सेज आर आल्सो सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। अगर नर्सिंग एथिक्स को फॉलो करेंगी तो दोनों सोसाइटी में बड़े अच्छे से रहेंगी। जो आपकी हॉस्पिटल की सोसाइटी है उसमें भी एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल सिटीजन साबित होंगी, और जो है आपकी जो जनरल बाहर आपकी सोसाइटी है जिसमें आप रहते हैं उसके लिए भी आप एक बहुत अच्छी सिटीजन साबित होंगे। नर्सिंग एथिक्स गाइड अ नर्स टू बी मॉरली एंड एथिकली राइट एंड इज इनकलकेटेड इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द नर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोसाइटी। देखें जब नर्सिंग एथिक्स नर्सिस के अंदर ये चीज़ें इंडल्ज कर देती है, इनकलकेट कर देती है कि उनको मॉरली और एथिकली राइट रहना है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर काम करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, फिर वो उनकी ज़ात का हिस्सा बन जाता है, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, उनका एटीट्यूड बन जाता है। फिर वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में काम करते हुए ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ एथिकली राइट एंड व्हाट इज़ एथिकली रॉन्ग, बल्कि वो फिर हर वक्त अपनी लाइफ की हर एक्टिविटी में जो है इसी तरह से सोचते हैं और इन चीज़ों की तरफ सोचते हैं। तो ऑब्वियसली वो पूरी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छा यानी बेनिफिशेंट बड़ा अच्छा और बेनिफिशिएंट सिटीजन साबित होते हैं। नर्सिंग एथिक्स गवर्न्स द एथिकल बिहेवियर ऑफ अ नर्स टू डू ओनली गुड टू द सोसाइटी। मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जब वो उनकी जो है बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है, उनकी ज़ात का उनके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाता है, तो फिर नर्सिंग एथिक्स नर्सिस के जो बिहेवियर्स होते हैं एथिकल बिहेवियर्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ वो काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है। नर्सिंग एथिक्स नेवर अलाउज अ नर्स टू डू हार्म टू द सोसाइटी। जब वो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे ऑब्वियसली व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग कंडक्ट, अगर इसके बारे में कोई शख्स सोचना शुरू कर दें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो कभी भी किसी भी शख्स के साथ गलत नहीं कर सकता, किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब जाहिर है लोगों से ही सोसाइटी बनती है, जब वो किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो वो सोसाइटी के लिए भी कभी हार्मफुल नहीं हो सकता। अब हम देख लेते हैं प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। A profession is an occupation requiring advanced training and experience in some specific or specialized body of knowledge which provides services to society in that special field। जी, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। डेफिनेशन भी पढ़ा दी प्रोफेशन की, आपके सामने ओपन हुई भी है, ज़रा बताएं क्या समझ आया है, प्रोफेशन क्या है। डेफिनेशन भी पढ़ाई है, कुछ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई व्हाट इज़ प्रोफेशन।
اچھا نفیسہ نے کہا پیڈ آکوپیشن. اچھا ٹھیک ہے. رابعہ نے کہا کہ اس کے لیے ایڈوانس ٹریننگ اور ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوگا. ٹھیک ہے. نمرا نے جواب دیا ہے جس میں ہائی ایجوکیشن اور اسکلس اور پریکٹس انوالو ہو. ٹھیک ہے گڈ. A field in which we work to service others is profession. Okay. دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کا مقصد آکوپیشن اور پروفیشن میں ڈفرینس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا ہے کہ پروفیشن اور آکوپیشن میں کیا فرق ہے. پیڈ تو آکوپیشن بھی ہوتا ہے اور پروفیشن بھی ہوتا ہے. اور آپ نے کہا نا سارا فیلڈ ان وچ وی ورک. آکوپیشن میں بھی ہم بیٹا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں دوسروں کو. پروفیشن میں بھی ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. پیڈ آکوپیشن انوالونگ ٹریننگ اینڈ کوالیفیکیشن ایک آکوپیشن جس میں ٹریننگ بھی نالج کے ساتھ ساتھ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں. جی ماریا ٹھیک ہے گڈ. چلیں تھوڑا سا تو کیا آپ لوگوں کی ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ کچھ سمجھ آیا کہ پروفیشن اور آکوپیشن میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا یہ اب مجھے میرے ساتھ شیئر کیجئے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے پروفیشن اور آکوپیشن میں کیا فرق ہے پھر. جی بیٹا جی پروفیشن اور آکوپیشن میں کیا ڈفرنس ہے؟ چلیں جی اگر آپ لوگ آنسر دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے. میں کنٹینیو کرتی ہوں. پروفیشن ہم نے پڑھا کہ پروفیشن بھی بیسیکلی اچھا ماری نازک آکوپیشن از ٹو ارن منی. تو پروفیشن سے ہم منی ارن نہیں کرتے ماریا. اب پروفیشن جو ہے وہ بھی بیسیکلی ایک آکوپیشن ہے. نمرا نے کہا پروفیشن کے لیے اسپیشلائزڈ فیلڈ کا اسپیشلائزڈ نالج ہونا چاہیے. اور نمرا سہیل نے کہا ہے کہ آکوپیشن میں ایجوکیشن کا انوالومنٹ نہیں ہوتا صرف اسکلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے گڈ. میکن نساء میم کچھ لائک ایگریکلچر از آکوپیشن اینڈ نرسنگ از پروفیشن. ٹھیک ہے آپ نے ایگزامپلس دی میکن نساء. سارا مورس کہہ رہی ہیں آواز بہت سلو ہے. اب ٹھیک ہے بیٹا آواز سارا. چلیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ پروفیشن جو ہے وہ بھی بیسیکلی ایک آکوپیشن ہی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایڈوانس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عائشہ. اچھا جینیفر نے کیا کہا آکوپیشن از اے وے ٹو ارن منی ویئر از پروفیشن آلسو اے وے ٹو ارن منی اینڈ ہیز اسکلز اینڈ ہائر اسپیشلائزڈ ایجوکیشن. ٹھیک ہے جینیفر گڈ. اچھا پروفیشن جو ہے وہ ایک آکوپیشن ہے لیکن اس میں ہمیں ایڈوانس ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور جس فیلڈ میں ہم نے کام کرنا ہے اس کے لیے اسپیسیفک اور اسپیشلائزڈ باڈی آف نالج یعنی اس کے بارے میں اسپیشلائزڈ نالج بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس کے تھرو ہم سوسائٹی کے لوگوں کو ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا جی. کرائیٹیریا کیا ہے ایک پروفیشن کا یعنی میں نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں یہ مائنز میں کام کرنے والے یہ ایک آکوپیشن ہے. ایگریکلچر کی بات کی ہم نے یہ ایک آکوپیشن ہے. کیا سارے کے سارے کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں although ان کے پاس نالج ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی وہ آپ کو سبزیاں پھل اگا کے دے دیتے ہیں بٹ نالج سے زیادہ یا وہ جو بھی نالج انہوں نے گین کیا ہوتا ہے وہ ان کا انفارمل نالج ہوتا ہے. سب کے سب کسی ایک پراپر پر یونیورسٹی میں جا کے اس سے ریلیٹڈ نالج نہیں گین کرتے. کوئی 4 سال کی ڈگریاں نہیں لیتا. ٹھیک ہے زیادہ تر جو ان کا نالج ہوتا ہے وہ یا تو انفارمل ہوتا ہے یعنی اپنے آباء و اجداد سے انہوں نے گین کیا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے انہوں نے گین کیا ہوتا ہے یا دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے سمپل 7 سال کے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جو پروفیشن ہے پروفیشن کا کوئی کرائیٹیریا ہے ایک اسپیسیفک کرائیٹیریا ہے جس کو فلفل کرنا پڑتا ہے پھر ہی ہم اس آکوپیشن کو پروفیشن کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک بچی نے آنسر کیا ہے نفیسہ کا آنسر رہ گیا تھا. آکوپیشن از ایکٹیویٹی ٹو ارن لائیولیہڈ اٹ کین بی بزنس اینڈ امپلائمنٹ. پروفیشن ریکوائر اسپیشلائز ایجوکیشن. ٹھیک ہے کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں پروفیشن کا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو موجود ہوں گی تبھی کوئی آکوپیشن پروفیشن بن سکتا ہے اس کے بغیر پروفیشن نہیں بن سکتا. must satisfy an indispensable societal need. indispensable کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ضروری
مطلب جو بہت ضروری ہے، جس کو سوشل نیڈ کو یعنی فلفل کرنا ضروری ہے. جیسے ڈاکٹر ہیں، اگر ڈاکٹر بینگ اے ڈاکٹر از اے پروفیشن، آپ کو پتہ ہے نا، نرسز ہو گیا، آپ کو پتہ ہے ہیلتھ جو ہے وہ ایک انڈسپینسیبل سوشل نیڈ ہے، یعنی جو ضروری ہے اس کو پورا کرنا، اس کو پورا کیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو کرائٹیریا ہے پروفیشن کا، پروفیشن must satisfy first of all an indispensable social need. اس کے بعد it must be based upon well established and socially accepted scientific principle. اس کے علاوہ یہی ہے کہ کچھ ایسے سائنٹیفک پرنسپلز ہوتے ہیں بٹ دے شوڈ بی سوشلی ایکسیپٹیبل، یعنی وہ تمام پریکٹسز کے اوپر یہ بیس کر رہا ہوتا ہے جو کہ سوشلی ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر یہ بیس کر رہا ہوتا ہے. دس از پروفیشنل اینڈ مسٹ ڈیمانڈ ایڈیکویٹ پری پروفیشنل اینڈ کلچرل اینڈ سسٹمیٹائز ٹریننگ. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو پری پروفیشنل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے نرسز بننا ہے، ڈاکٹرز بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ سب پروفیشنز ہے. یا پھر پراپر آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں. اور دیکھیں، ایک مزدور ہے، مستری ہے، وہ بھی بلڈنگ بنانے کا کام کر رہا ہے، اور ایک آرکیٹیکچر ہے، وہ بھی بلڈنگ بنانے میں ہی پارٹیسپیٹ کرے. لیکن ایک آرکیٹیکچر جو ہے دیٹ از اے پروفیشنل، وہ ایک پروفیشن ہے، جبکہ ایک مزدور یا مستری جو ہے وہ ان کا آکوپیشن ہے. یہی فرق ہے کہ انہوں نے پری پروفیشنل سب سے پہلے ایجوکیشن حاصل کی ہے، ٹریننگ لی ہے، کلچرل اور سسٹمیٹائز ٹریننگ، یعنی یہ نہیں ہے ایک چیز یہاں سے سیکھی دوسری چیز وہاں نہیں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا، آپ کا پورا 4 ایئر پروگرام اگر کیا گیا ہے، بلڈ کیا گیا ہے، تو پورا کس طرح سے سیکوینس میں چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے. ایک کچھ پری ریکوائرمنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، پہلے انہیں پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں دوسری چیزیں انکلوڈ کی جاتی ہیں. تو بیسیکلی آپ کی پری پروفیشنل ٹریننگ، وہ ٹریننگ بھی سسٹمیٹائز ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے اسٹیپ میں یہ تو نہیں ہوتا نا آپ کو فوراً فرسٹ ایئر میں آپ آئیں، آپ کو جو ہے نا وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے چلے جی پیشنٹ کو NG ٹیوب پاس کریں. نہیں، سب سے پہلے آپ کو وائٹل سائنس لینا سکھائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو آہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی طرف موو کیا جاتا ہے. بیک کیئر ہو گئی، وائٹل سائنس ہو گئے سارے لینا، پیشنٹ کی پوزیشننگ ہو گئی، IV کینولیشن ہو گئی، آہستہ آہستہ آپ موو کرتے ہیں. تو ایک سسٹمیٹائز ٹریننگ دی جاتی ہے پروفیشن میں، پری پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، پہلے ہر چیز سکھائی جاتی ہے. اور کلچرل جو ڈائیورسٹی ہے، جیسے نرسنگ میں بھی اس کی اگزامپل موجود ہے کہ تمام کلچر کی رسپیکٹ کرنا، کلچرل ڈائیورسٹی کا بھی کے بارے میں بھی آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. Then must give evidence of needed skills which public does not possess. Skills may be partly inherent, partly acquired. اس کے علاوہ پروفیشن کا ایک اور کرائٹیریا ہے کہ پروفیشن میں آپ کو نیڈیڈ اسکلز آپ ایویڈنٹ کرتے ہیں، آپ شو کرتے ہیں کہ وہ تمام اسکلز جن کی ضرورت ہے سوسائٹی کو یا آپ کے پروفیشن کو، وہ آپ کے اندر موجود ہیں، جو کہ پبلک کے ہر شخص کے اندر موجود نہیں ہوتی. یہ وہ اسکلز ہوتے ہیں جو پبلک کے ہر شخص کے اندر موجود نہیں ہوتی. جیسے ایک ایگزامپل ہے ایک مزدور کی. مزدور کا کیا کام ہوتا ہے؟ مٹی اٹھانا، بلاکس اٹھانا، یا اور جیسے ڈگنگ کرنا، یہ سارے کام ہوتے ہیں نا. تو یہ تو بیٹا دنیا کا کوئی بھی شخص کر سکتا ہے نا، ایک ایسی بات ہے کہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. لیکن کسی کو IV کینولا پاس کرنا کا دنیا کا ہر انسان کر سکتا ہے. تو اس لیے کچھ ایسی نیڈی اسکلز ہوتی ہیں جو کہ ایویڈنٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں پروفیشن میں. اور یہ جو اسکلز ہوتی ہیں یہ کچھ پارٹلی انہیرٹ بھی ہو سکتی ہیں، پارٹلی ایکوائرڈ بھی ہو سکتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی فیملی میں چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے اندر انہیرٹ ہوتی ہیں، وہ اسکلز آپ کو سیکھنا نہیں پڑتی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو ایکوائر کرنا پڑتی ہیں، سیکھنا پڑتی ہیں. must have developed a scientific technique which is the result of tested experiences. اس کے علاوہ پروفیشن کا یہ کرائٹیریا ہے کہ آپ نے جو بھی سائنٹیفک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے، they must develop a scientific technique جو but that should be the result of tested experiences. جیسے ریسرچز کی ایگزامپل موجود ہے، ڈفرنٹ میڈیکیشنز آ رہی ہیں آج کل، کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ ایک سائنٹیفکلی پروون ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے ان کو ڈفرنٹ لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، اس کے بعد آپ کے سامنے آئی. پھر اس طرح سے IV کینولیشن پاس کرنا، NG ٹیوب پاس کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کے سائنٹیفک میتھڈ ہیں، ان کو آپ نے فالو کر کے جو ہے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بیٹا جی، تو یہ کرائٹیریا ہے پروفیشن کا. اچھا چلیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا، تھوڑے سے ہم نے کرائٹیریا پڑھ لیا ہے پروفیشن کا. انشاءاللہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے یہیں سے. ابھی تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اٹینڈنس مارک کروا لیں. ٹھیک ہے جی.
اوکے، جو اسٹوڈنٹ میرے پاس ایبسنٹ شو ہو رہے ہیں اپنے نام سن لیجیے، اگر ان میں سے کوئی پریزنٹ ہے تو مجھے بتا دے۔ اقصیٰ لیاقت، عروج اسلم، عروج فواد، حدیقہ آصف، جان مسیح، کیزیہ اسلم، پانسا بی بی، مدیحہ فاطمہ، مہنور ایبسنٹ ہے، محمد یاسر ایبسنٹ ہے، نرجس فاطمہ ایبسنٹ ہیں، رامین رسب اور رضا احمد ایبسنٹ ہیں، صبا پرویز ایبسنٹ ہیں، سائرہ منشی ایبسنٹ آ رہی ہیں، شہباز ایبسنٹ ہے، زینب شبیر، زینب رضوان، زنیرہ نسیم اور ثنا ناز۔ ثنا ناز ٹھیک ہے، پریزنٹ ہو گئی ہیں۔ کیزیا کی بھی اٹینڈنس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کیزیا۔ اور کوئی اسٹوڈنٹ جس کی اٹینڈنس مس ہوئی ہے ابھی اٹینڈنس مارک کروا لیں۔ سائرہ اوکے بیٹا جی، اٹینڈنس ہو گئی ہے، کوئی کوئری نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم جی سارا اینڈ سائرہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہو گئی ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لیکچر کنٹینیو کریں گے۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ۔